اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اچھا، اس حسن کو ایک خاتون بیان کرتی ہے، ایک بادیہ نشین خاتون، بنو خزاعہ کی خاتون ہے، عاتقہ، لیکن ام معبد کے نام سے شہرت ہے۔ سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی۔ حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما عاوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں۔ ایک کونے میں ایک بکری بندھی تھی، لاغر سی، کمزور تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اسی لیے یہ چراگاہ میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی۔ فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا۔ حضور نے دست برکت، دست نور، دست رحمت، دست فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ کہتے ہیں اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، فرمایا برتن لاؤ۔ اس نے برتن پیش کیے۔ حضور دودھ دھونے لگے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا۔ اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں اور بکری کے تھنوں میں بدستور دودھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور حضور تشریف لے گئے۔ واپس شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو معبد شام کو گھر آیا، اس نے کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے تو ام معبد سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا۔ اس نے پوچھا وہ مہمان کیسا تھا؟ تو ام معبد نے جو کہا، یہ ایک طویل قصیدہ ہے حضور کے حسن کا، لیکن میں صرف 2 لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اہل ادب بیٹھے ہیں، دنیا بھر کی ادبی لطافتیں ان 2 جملوں پہ قربان۔ ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ اظہر اللون قسیم وسیم، ایک لمبی اس نے حضور کے حسن کی کہانی بیان کی کہ وہ بڑا سونا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، لیکن اس نے 2 جملے کہے۔ اس پہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا اور یہ جملے روحوں تک اترتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ ابہ الناس اجملہ من بعید و احسنہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال اس نے حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے نقوش واضح ہو جائیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے اور قریب سے بھی سونا لگے۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئی۔ کچھ دور سے بھلے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ کاروبار کر کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھ لو، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا، قریب آیا تو شرم سے پلکیں جھکی تھی پھر بھی سونا تھا۔